امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش سن 70 ہجری کو عراق کے مشہور شہر کوفہ میں ہوتی ہے، جبکہ آپ کا وصال 80 سال کی عمر میں 2 شعبان المعظم سن 150 ہجری میں ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے ایک انتہائی مایہ ناز عالم اور مستند شخصیت تھے، کیونکہ آپ کو کئی کبار تابعین اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب سے فیضان حاصل ہوا تھا۔ فقہ کے چاروں مشہور ائمہ میں فقط امام اعظم ابو حنیفہ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کا شمار تابعین میں ہوتا ہے، یعنی آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی ملاقات مختلف صحابہ سے ہوئی اور آپ نے کئی صحابہ سے براہ راست حدیثوں کو سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ جن صحابہ سے آپ کی ملاقات ہوئی ان میں سیدنا انس بن مالک، سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا، سیدنا سہل بن سعد ساعدی، سیدنا ابو الطفیل عامر بن واصلہ کا نام سر فہرست آتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ خود فرماتے ہیں کہ سن 96 ہجری 16 سال کی عمر میں جب میں اپنے والد محترم کے ساتھ حج پر روانہ ہوا تو وہاں میں نے ایک شخصیت کے گرد مختلف لوگوں کو جمع دیکھا، تو میں نے اپنے والد محترم سے ان کے بارے میں پوچھا کہ حضور یہ کون ہیں؟ تو میرے والد محترم نے مجھے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن حارث ہیں۔ میں نے اپنے والد محترم سے پوچھا کہ یہ کیا تقسیم کر رہے ہیں؟ تو میرے والد محترم نے فرمایا کہ ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو یہ لوگوں کو جا کر سنا رہے ہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ پھر میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوا اور میں نے بھی ان صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام کے فرمان کو سننے کا شرف حاصل کیا۔ آپ کی علمی جلالت کے متعلق حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو خود بھی ایک عظیم پائے کے مجتہد ہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ایسی عظیم شخصیت ہیں کہ اگر ہم ان کی تعظیم ان کے علم کی وجہ سے نہ کریں تو پھر ہمیں ان کی تعظیم ان کی عمر کی وجہ سے کرنا پڑے گی، اور اگر ہم ان کی عمر کا بھی لحاظ نہ کریں تو پھر ہمیں ان کی فقاہت کا خیال کرتے ہوئے ان کی تعظیم کرنی چاہیے، اور اگر ہم فقاہت کو بھی نظر انداز کر دیں تو پھر ان کے تقویٰ اور پرہیزگاری کی خاطر ہمیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ کے تقویٰ و پرہیزگاری کا اندازہ ہمیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے بھی ملتا ہے کہ جو آپ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غیبت سے اتنے دور رہتے ہیں کہ میں نے کبھی انہیں دشمن کی غیبت کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم کے ساتھ ساتھ تقویٰ و پرہیزگاری میں بھی اعلیٰ درجہ رکھتے تھے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا